الأجل مولا مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. والصلاة والسلام علی وصیہ و وزیرہ و سحرہ و صاحب لوائہ و خلیفتہ مولانا علی بن ابی طالب. والصلاة والسلام علی ائمة المعصومین خصوصا سیدنا و مولانا بقیت اللہ المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفداء. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ناظرین عزیز، آپ کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. عید اکبر، عید اولیاء الہی. اپنی گفتگو کا آغاز ایک سوال کے ذریعے کرتے ہیں کہ جو ہماری گفتگو کے لیے عنوان قرار دیا گیا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. نبی کا یہ اعلان ولایت و امامت، یہ جو آپ نے مولا علی کے لیے فرمایا ہے، اس اعلان کو میدان عرفات میں کیوں نہیں کیا گیا؟ میدان عرفات میں کیوں نہیں کیا گیا؟ میدان غدیر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کے لیے بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حج وہ ایک عظیم عبادت ہے کہ جو شریعت محمدی میں گزشتہ شرائع کی طرح، دوسرے شریعتوں کی طرح لازم قرار دی گئی ہے. شریعت ابراہیمی کا مکمل آئینہ ہے. حج ابراہیمی کہا ہی جاتا ہے. حج کے مناسک ہیں، حج کی عبادت ہے. آپ جانتے ہیں کہ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں بیک وقت سارے حاجیوں کا آنا لازم ہوتا ہے، سب کو وہاں پر ٹھہرنا لازم ہوتا ہے. میدان عرفات میں یہ اعلان کیوں نہیں کیا گیا اور میدان غدیر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ اتنا زیادہ تحریف اور اتنا زیادہ بدلاؤ لایا گیا ہے تاریخوں میں اور تفسیروں میں اور لکھنے میں، بیان کرنے میں، کہ اگر یہ اہتمام کیا نہ گیا ہوتا تو دنیا والے، بلکہ عالم اسلام کے وہ مورخین جو بک کر لکھتے ہیں، تاریخوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے پاس ایک بہترین بہانہ یہ ہوتا کہ حج عبادت کا موقع ہے، عرفات راز و نیاز اور وہاں پر انسان دعائیں کرتا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی ساری عبادتوں کو پیش کرتا ہے. تو اب خداوند عالم جتنی عبادتوں کو پیش کر رہا ہے، جتنی وہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم سے راز و نیاز کرو، تو عرفات تو دعا کی جگہ ہے، عرفات تو راز و نیاز کی جگہ ہے. عرفات میں اگر سرکار رسالت مآب اس عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس عظیم اعلان کو بیان کر دیتے تو پھر بدلنے میں، تحریف کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی. پھر کون کہتا نہیں، وہ تو ایک دعا کے طور پر بیان کر دیا گیا، اس مسئلے کو پیش کر دیا گیا. لہٰذا توجہ فرمائیں اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ بہانہ نہ دیا جائے. لہٰذا غدیر خم کا انتخاب کیا گیا کہ اس جگہ پر اعلان کیا جائے. لہٰذا توجہ کیجئے، عید غدیر یا روز غدیر کو صرف اعلان کے لیے منتخب نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ عرفات جیسے عظیم مجمع میں کیوں نہیں اعلان کیا،
کیا سرکار رسالت مآب نے غدیر میں پہلی دفعہ علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ولایت علی کا اعلان وہاں پر تو پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، بلکہ متعدد مقامات پر، جگہ جگہ پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہم عید کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس سوال کے جواب میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی بہانہ نہ ملے، کہیں سے کسی کو روکا نہ جائے، اس لیے یہ بیان کیا گیا کہ میدان عرفات مخصوص دعاؤں کی جگہ ہے، مخصوص ہے، لہٰذا وہاں پر نہیں بلکہ خاص کر کے غدیر کا اہتمام کیا گیا، اور اس جگہ پر، جس جگہ پر کچھ بھی پروگرام نہیں تھا، اس جگہ پر بیان کیا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مناسک حج اور حج کے اعمال کو بیان کرنا، انجام دینے میں انسان مصروف تھا تو یہ اس اعلان کو نہیں سنا کیا گیا۔ تو یہ تو ظاہری وجہ بیان کی گئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو حقیقی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ کیوں اس نے اس خاص اعلان کے لیے خاص جگہ اور خاص وقت کو معین کیا ہے۔ لہذا غدیر میں یہ اعلان ہوا ہے، من کنت مولا فاز علی مولا، عرفات میں نہیں ہوا ہے، کیونکہ عرفات کا خود ایک اپنا مقام ہے، عرفات کی خود اپنی عبادتیں ہیں، عرفات کی خود اپنی منزلت ہے، عرفات میں سب کچھ بیان ہو رہا ہے دعا کے طور پر، نیائش کے طور پر، وہاں پر خدا سے راز و نیاز کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ اعمال حج انجام پا گئے۔ اب جب اعمال حج انجام پا گئے تو اب اس کے بعد پھر یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ تو بزرگان محترم، عزیزان گرامی، توجہ فرمائیے، غدیر کا اعلان ایسا اعلان نہیں ہے کہ اس کو عرفات میں اعلان کر کے نبی کریم نے کوئی خیانت کی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ غدیر ایک ایسا موضوع ہے، غدیر کی میں جو بیان کی گئی امامت ایک ایسا موضوع ہے، اگر اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اس موضوع کو، روایات میں اس موضوع کو اتنی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے۔ موضوع امامت و ولایت و وصایت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے کسی اور موضوع کو نہیں بیان کیا گیا ہے۔ دین اسلام کی ساری ذمہ داری جس عہدے پر تھی وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام تھی، وصایت امیر المومنین علیہ السلام تھی۔ دنیا اسلام اور دنیا میں پورے آج دیکھیں کس طریقے کا بحران چھایا ہوا ہے، ایک مدیریت، ایک مینجمنٹ کا بحران ہے، کس طریقے سے کوئی حکومت صحیح طریقے سے اپنی عوام کو صحیح طریقے سے صحیح راستے پر نہیں چلا پا رہی ہے۔ سرکار رسالت مآب کیا ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے امت کو، اور انہوں نے اس کام کے لیے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، نبی کریم نے وہ اہتمام کیا ہے، سرکار رسالت مآب نے وہ اہتمام کیا اس کے لیے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اس طریقے سے فکر کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس دنیا کو ایسے ہی اپنے بات کے لیے چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں، ایسا سوچنا بھی غلط ہے، بلکہ ایسا کہ اسلامی معاشرے کو بغیر کسی مدیر کے، بغیر کسی مدبر کے، بغیر کسی امام کے تنہا چھوڑ کر نبی کریم نہیں گئے ہیں، یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو غدیر خم میں پہچانوایا ہے، بتایا ہے۔ اگر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ غدیر نہیں، صرف یہ کہنا کہ غدیر میں پہچانوایا ہے تو یہ غلط ہے۔ غدیر میں پہچانوایا نہیں ہے، غدیر میں بتایا نہیں ہے، بلکہ غدیر میں تو مکمل کیا ہے اس اعلان کو۔ ورنہ تاریخ میں دیکھ لیں آپ، زندگی سرکار رسالت مآب کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے شروع دن سے، جس وقت سرکار رسالت مآب نے تبلیغ دین اسلام کو شروع کیا ہے، اسی دن سے ہر جگہ پر یہی پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی حدیث جو بیان کی گئی ہے، جسے حدیث الدار کہا جاتا ہے، گھر کی حدیث، کہ جس کو ہم دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے اقربا کو ڈراؤ بتاؤ، تو اس وقت نبی کریم نے جو اہتمام کیا ہے، سرکار رسالت مآب کا اہتمام آپ دیکھیے کس طریقے سے آپ نے اہتمام کیا ہے، اپنے گھر والوں کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور کس طریقے سے بلایا۔ جب خود نبی کریم جناب خدیجہ مولا کائنات صرف 3 ہی آدمی تھے جو کہ
اللہ کی عبادت اور اسلام کے قانون پہ عمل کر رہے تھے، اس وقت جب اعلان ہوا ہے تو بلایا گیا ہے، انذر عشیرتک الاقربین کہا گیا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو بلاؤ، تو قرابت داروں کو بلانے کے لیے اپنے چچاؤں کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، اپنے سگے رشتہ داروں کو نبی کریم نے بلایا، اور بلانے کے بعد جب یہ کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی عمومی دعوت کیجئے اور سب کو بلائیے اور مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ سورہ ہجر کی 94 آیت۔ جب دعوت عمومی کا اعلان کیا تو آپ نے اس اعلان کے لیے پہلے کھانے کا اہتمام کروایا، اور اس طریقے سے آپ نے گوشت اور کھانے کا جو آپ گوشت کا اہتمام کروایا اور اپنے سارے اقربا اور رشتہ داروں کو بلایا۔ وہاں پر جو سب سے پہلی گفتگو آپ نے فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ یہی تو آپ نے اعلان کیا تھا، پوچھا تھا کہ میں اس دین کو پھیلا رہا ہوں، اس دین کو لے آیا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے، میری نصرت کرے؟ جو میری نصرت اور مدد کے لیے اٹھے گا، جو میری مدد کے لیے آئے گا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرے بعد اس کا حکم ہوگا۔ تو جب یہ اعلان کیا، اور تاریخ نے مفصل واقعہ لکھا ہے، مجھے مفصل واقعہ نہیں بیان کیا ہے، اس میں بتائیے 10 سال کی عمر میں کس نے آ کے اعلان کیا نا یا رسول اللہ میں؟ تو اسی جگہ پر پہلا اعلان تو خود رسول اللہ نے بغیر علی کو نام لیے ہوئے پہ اعلان کر دیا تھا، یہ میرے وصی و جانشین ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات نے کہا، اور 3 بار کا واقعہ ہے کہ تین بار ایسا ہوا، جبکہ نبی کریم نے تیسری بار میں علی کو بلند کیا اور علی سے کہا ہاں، یعنی 10 سال کی عمر میں جس کی ولایت، جس کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، کیا یہ نبی کریم نے غدیر میں اعلان شروع کیا ہے مولا علی کی ولایت کا؟ نہیں، یہ تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ اور کتنی جگہوں پر آخر حدیث منزلت موجود نہیں ہے، شیعہ سنی سب نے تو نقل کیا ہے، انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آخر اس کو جو سب پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں، تو سنی شیعہ سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حدیث منزلت۔ کیا اس کو لوگوں نے بارہا نہیں سنا ہے؟ کتنی بار نبی کریم نے اعلان کیا ہے اس کو۔ تو یہ اعلان غدیر میں ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے کہ عرفات چھوڑ کر غدیر کا کیوں انتخاب کیا؟ نہیں، غدیر کا انتخاب تو اس لیے کیا ہے کہ یہ خبر کسی حج کے عمل میں مل کر نہ رہ جائے، لہذا اعلان کیا ہے، غدیر میں سب کو جمع کیا ہے۔ اور وہاں پر اعلان ولایت علی کا آغاز نہیں ہے کہ شروع کیا ہو، بلکہ اس طریقے سے اعلان کیا کہ آگے تک پہنچانا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اس سلسلے کو اپنے عقیدے میں رکھتے ہیں، اپنے عمل میں دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ جاری ہے، کہ جو غدیر سے جاری شروع ہوا تھا، جو غدیر میں اعلان ہوا تھا۔ علی کی ولایت کا اعلان نہیں تھا وہاں پر کہ اعلان کیا جا رہا ہو کہ آج سے علی کی ولایت شروع ہو رہی، نہیں، ولایت تو 10 سال کی عمر میں ہی علی کی دعوت ذوالعشیرہ سے ہی اعلان ہو چکا تھا، بار بار بیان کر دیا۔ اب تو یہاں پر یہ بتانا تھا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ عرفات میں بھی نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وَكُلُّهُمْ، جیسے ہی کہا کہ من قریش، تو لوگ شور مچانے لگے کہ سننے نہ پائیں کہ 12 کے 12 قریش سے ہوں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ اعلان جو موجود ہے تاریخ میں، اس کو دیکھیے۔ تو اب یہاں پر مولا کائنات کو فوراً اس حدیث کی روشنی میں اس جگہ پر دیکھیں کہ پیغمبر نے 10 سال کی عمر میں اعلان کیا، اس کے بعد حدیث منزلت ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں، لہذا غدیریوں سے اگر واقعاً ہم زمانے کے امام اور آخری ولی کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں اس خوشی کو عام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میں ایک نکتے کی طرف آپ کی طرف میں نے بزرگوں سے جو سنا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر کو عام کریں، عام کریں، غدیر کی خوشی کو بھی عام کریں۔ کوئی میرا مقایسہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے جس طریقے سے مثلاً عاشور کا زمانہ آتا ہے، چہلم کا زمانہ آتا ہے، تو اس عاشور کے زمانے میں، چہلم کے زمانے میں ہم اس غم سے اپنی نورانیت کو اخذ کرتے ہیں،
منور ہوتے ہیں ہم اس غم سے۔ اس شہادت کے دنوں میں نورانیت کو لیتے ہیں پورے وجود سے، مادی نورانیت بھی ملتی ہے، معنوی نورانیت بھی ملتی ہے، دنیاوی فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں نورانیت بھی ملتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے ہمیں عاشور سے، اربعین کے موقع پہ مثال کے طور پر ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے تبرکات کو تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے عاشور کا زمانہ آتا ہے تو مثلا جتنے بھی امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو بھی منتظرین امام زمان ہیں، آپ ان کو دیکھیے جو کہ عاشور کو واقعاً عاشور کی صورت میں مناتے ہیں، تو اب جب یہ گھروں سے 9 محرم 10 محرم کو نکلتے ہیں تو کیا گھروں میں کوئی کھانے کا اہتمام کرتا ہے؟ نہیں، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ اتنے امام باڑے ہیں، اتنی سبیلیں ہیں، ہر جگہ کھانے کا انتظام موجود ہے، کھانا مل جائے گا، کوئی اس فکر میں نہیں رہتا۔ یعنی اس غم کو ہم نے اپنے رگوں میں بسا لیا ہے۔ اربعین کا موقع ہو جب، اب تو اربعین کے موقع پہ آپ دیکھیں جب یہ پیدل کاروان چلتا ہے تو کس طریقے سے، کسی کو فکر ہوتی نہیں، ہر ایک اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ لہذا یہ جب غموں میں ہم اس طریقے سے نورانیت اور روحانیت کو حاصل کر رہے ہیں تو کیا خوشیوں میں ہمیں اپنی اس خوشی کو دوبالا نہیں کرنا چاہیے؟ روحانیت کو نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا غدیر کے دن بھی ہم ہاتھوں کو پکڑ کر عید مناتے ہوئے گھر سے نکلیں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ غدیر کی شام کو جب روزہ کھولنا تو اتنا ملے گا، اتنا کھانا پینا کہ گھر میں انتظام نہیں، یعنی اطمینان حاصل ہو۔ اس خوشی کو کیوں نہیں ہم اس سے نورانیت اور معنویت کو حاصل کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کیوں نہیں رچ بس جا رہا ہے؟ آخر غدیر کی خوشی کم نہیں ہے، مباہلہ تک اس کو ہفتے ولایت کے طور پر ہم کو منانا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مباہلہ کے سلسلے سے فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی اہمیت کی حامل آیت مبارک مباہلہ ہے، جس میں سب سے بڑی فضیلت علی علیہ السلام کی جس طریقے سے آیت مباہلہ میں بیان کی گئی ہے کسی آیت میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ فرزند رسول حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہذا غدیر سے پہلے سے لے کے مباہلہ تک بھائی آیہ تطہیر بھی تو انہی دنوں میں نازل ہوئی ہے، انگوٹھی دینے کی روایت بھی تو اسی دنوں میں ہے، تاریخ اسی دنوں میں ہے، سورہ حلطہ کا نزول بھی تو انہی دنوں میں ہے۔ تو اس ہفتے کو ولایت کے طور پر ہفتہ ولایت، یعنی علی کی ولایت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت، ولی آخر زمان کی ولایت، اس کو ہمیں منانا چاہیے۔ کم سے کم 24 ذی الحج 25 ذی الحج تک اس کو ہمیں منانا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس خوشی کو عام کرنا چاہیے، اس کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیں پردہ خفا میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے جو آیتیں غدیر کے سلسلے سے موجود ہیں، اگر ان واقعا نبی کریم نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، سارے نبیوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، لیکن نبی کریم نے کیا کہا اپنے لیے؟ ما اوذی عہد کما اوذیت، میرے جیسا جیسی مجھے اذیتیں تکلیف پہنچائیں گے کسی کو نہیں پہنچائے گا۔ ظاہری طور پر اگر اذیت و تکلیف کو دیکھے تو دندان مبارک شہید ہوئے یا نبی کے نہیں، پتھر کھائیں گے نہیں، یعنی پیشانی زخمی ہوئی یا نہیں صحیح، 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے یا نہیں رہے، یہ سب دنیاوی مشکلات ہیں یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی مشکلات ہیں۔ اب ان مشکلات میں نبی کریم نے جس طریقے سے دین مبین اسلام کی تبلیغ کو، شریعت محمدی کو پھیلایا ہے، کم تکلیف اٹھائی ہے آپ نے اس شریعت کو پھیلانے میں؟ 23 سال کی تبلیغ، 23 سال تک تبلیغ کرتے رہے سرکار رسالت مآب، اتنی تبلیغ کیا کہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر آپ ان ساری زحمتوں، ان تکلیفوں کے بعد اب قرآن مجید کی ان آیتوں کو دیکھیے کہ اگر نبی کریم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فما بلغت رسالتہ، اگر نبی کریم سے یہ کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے 23 سال تک رسالت کی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا ہے؟ کون سی ایسی ذمہ داری ہے کہ جس سے ساری رسالت کا کام؟
بھائی فروع دین میں کوئی ذمہ داری رسول نے روکی ہے، چھوڑی ہے؟ نماز کے جز رکن کو بتا ڈالا یا نہیں بتا ڈالا؟ لیکن نماز اگر نہیں بیان کرتے تو کیا کہا جاتا ہے کہ فما بلغت رسالتا؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، سب کچھ تو بیان کر دیا، تولا تبرا، سب تو بیان کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے آل سے دوستی، اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے آل سے دشمنوں سے دشمنی، سب تو بیان کر دیا۔ پھر یہ کون سا اعلان ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے؟ اب یہ کون سی منزل ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے؟ یہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کو اگر انسان غور سے دیکھے تو فما بلغتا رسالتہ، یہ وہی ہے کہ جو بلغ ما انزل الیک من ربک کے بعد نازل ہوا ہے۔ تفسیروں میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کو آپ نے نہیں بیان کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ علی کی ولایت ہے۔ اور یہ ولایت کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ محبت مان لیں، دوستی مان لیں، سرپرستی نہیں، یہ ایسی سرپرستی ہے، یہ ایسی سرپرستی ہے کہ جس کو من کن تو مولا فعلی مولا کہہ کے بیان کیا ہے۔ یعنی عالم اسلام کی پوری ذمہ داری اسی ولایت پر ہے۔ اگر اس ولایت سے منہ کو موڑ لیا، سر پیچی کیا تو ختم، پھر دین اسلام باقی نہیں رہے گا۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، توجہ فرمائیے، قرآن مجید میں اگر کہا جا رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اگر دین مکمل ہو رہا ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا، نعمتیں تمام کر دی گئیں، تو یہ کس چیز کے ذریعے؟ آخر دین مکمل ہو رہا ہے کس چیز کے ذریعے؟ کوئی عام سی چیز کے لیے؟ کس چیز کے ذریعے؟ یہ ولایت کے ذریعے دین مکمل کیا جا رہا ہے، ولایت کے ذریعے نعمتوں کو تمام کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر دوسری چیزوں سے ہوتا تو کیا دین واقعی مکمل ہو گیا؟ نہیں، ولایت کے ذریعے۔ واقعی ایک مرجع تقلید نے بڑی اچھی بات کہی، میرے ایک استاد نقل فرما رہے تھے کہ اس مرجع تقلید نے فرمایا کہ یہ جو خداوند عالم نے فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ تمہارے دین کو بحیثیت اسلام راضی ہو گیا، تو یہ کون سا دین ہے جس کے لیے اللہ راضی ہوا ہے؟ کون سا دین ہے؟ کیا وہ دین جس میں علی کی ولایت اور ان کی جانشینی اور ان کی خلافت نہ ہو، بھلا اس دین اسلام سے خدا راضی ہے؟ واضح سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جس دین میں علی کی ولایت شامل ہو، اور علی کی ولایت کے ساتھ ساتھ عرفات نہیں، میدان غدیر میں جو اعلان کیا گیا ہے 12 امام، وہ آخری حجت و پردہ غیب میں، جس دین میں سلسلہ غدیریہ ہو، جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اور ولایت باقی رہے گی، جہاں وہ باقی ہو، اس دین سے راضی ہو رہا ہے خدا۔ رضیت لکم الدین اسلام دینا، یعنی دین اسلام سے راضی ہو رہا ہے، نہ یہ کہ کسی اور دین سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ دین مبین اسلام ہے، اس سے راضی ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یقیناً اگر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار مایوس ہو گئے، تو کفار کس سے مایوس ہو گئے؟ نماز آئی کفار مایوس ہو گئے، روزے آئے کفار مایوس ہو گئے، حج سے کفار مایوس ہوئے؟ نہیں، کفار مایوس ہوئے ہیں علی کی ولایت سے کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جتنے منصوبے تھے سب خاک میں مل گئے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد چلے جائیں گے تو ہم سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ یہ جو منافقین کی ساری منصوبہ بندی تھی، پالیسی تھی، یہ سب خاک میں مل گئی۔ کفار مایوس ہو گئے، یعنی واقعاً ان کا فاتحہ پڑھ لیا گیا، وہ بچے نہیں ہیں۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم کو چلانے کے لیے ایک ایسے ذمہ دار نے ذمہ داری کو سنبھال لیا ہے نبی کے بعد، کہ جس کے پاس ہر علم پایا جاتا ہے، وہ پوری کائنات پر جو حکومت کرنے والا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیے،
وہ شیطان جو کتنا بزرگ ہے، خطبہ قاسیہ میں مولا کائنات نے کس طریقے سے شیطان کو پہچانوایا، 6000 سال تک جس نے عبادت کیا ہے، وہ شیطان جو فلک چاروں پر فرشتوں کا معلم تھا، استاد بنا ہوا تھا، آخر آج کے دن کیا ہوا کہ منہ کے بل کھا کے گر پڑا۔ معلوم ہے کہ جو شیطان منہ کے بل زمین پر گر پڑا یہ کسی اور چیز سے نہیں ہے، یہ ولایت سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو صراط مستقیم ہے، ولایت علی ہی تو صراط مستقیم ہے۔ اگر علی کی ولایت پر باقی رہے تو صراط مستقیم پہ باقی رہو گے، اگر علی کی ولایت پہ باقی رہو گے تو یہی صراط مستقیم تم کو 12ویں ولی کی ولایت تک پہنچائے گا، اور اسی ولایت سے تم باقی اپنے دین کو بچا پاؤ گے۔ اسی لیے تو یہ وہ وہاں پر بھی کب جب آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا تو یہی کہا تھا لاقعدن علی صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھیں گے۔ تو صراط مستقیم پر بیٹھ، تو جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا منہ کے بل زمین پر گر پڑا، اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ آپ دیکھیے ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی مناسبت ہے غدیر سے، اور ایک تفصیلی اچھا موضوع ہے لیکن میں اشارتاً یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، کتنی مماثلت ہے، کتنی بہت زیادہ مشابہت ہے میدان غدیر سے اور میدان محشر سے، اس میدان سے کہ جہاں پر آدم کے سجدے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا۔ ہمارے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میدان غدیر میں اور غدیر کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کر لیا، علی کی بیعت کر لیا، بھائی بیعت کرنی عجیب بات ہے۔ چاہنے والوں نے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھوا کے سب سے بیعت لے لیجئے، کافی وقت جائے گا۔ نہیں، رسول اللہ نے کہا نہیں، آنے دو سب کو، 3 دن تک ایک ایک، یہاں تک کہ عورتیں بھی بیعت کریں، ٹپ میں پانی رکھ دو، ایک طرف علی کا ہاتھ دوسری طرف عورتیں ہاتھ رکھے۔ تو یہ بیعت سب سے لی گئی، سب سے بیعت لی گئی۔ جو مشابہت ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں مشابہت یہ ہے کہ جنہوں نے میدان غدیر میں علی کی ولایت اور بیعت کو قبول کر لیا، جو آج بھی قبول کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان فرشتوں کے جیسے ہیں جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے سر جھکایا، خدا کے حکم کے مقابلے میں سر جھکا دیا۔ اور جن لوگوں نے علی کی ولایت کو انکار کیا، ولایت کو قبول نہیں کیا یا قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ ابلیس کے جیسے ہیں، جیسے آدم کا سجدہ کرنے سے اس دن انکار کیا تھا اس نے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ 8ویں امام کہہ رہے ہیں، یہ بہت تفصیلی حدیث ہے کہ جسے 8ویں امام نے فرمایا ہے، واقعیت ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی ایسا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچائی ہے، ایک سچی بات ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کر کے اعلان کو قبول کرنے والے ان فرشتوں جیسے ہیں جنہوں نے آدم کے سجدے کو قبول کیا تھا۔ علی کی ولایت کا انکار کرنے والے اس ابلیس فرشتے شیطان صفت انسان شیطان صفت ہیں کہ جس نے آدم کے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہذا علی کی ولایت کو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے 8ویں امام کی اس حدیث کو کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اعلان کیا، اور جبکہ علی کے ساتھ جو ہوگا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، اور یقیناً اس طریقے سے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے، کیونکہ متفقہ طور پر یہ روایت سب کے پاس موجود ہے، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی سب سے بہترین بشر ہے، اور جس نے انکار کیا فقط اس نے کفر اختیار کیا۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد برترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ ایسی جانشینی ہے کہ جس کی جانشینی کو سب نے قبول کیا ہے، جتنے اولیاء، جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے اوصیاء آئے ہیں، سب نے اس وصایت و جانشینی کا اقرار کیا ہے۔
اور یقیناً اگر اس امامت کا کوئی اقرار نہ کرے تو جاہلیت اور کافر کی موت ہے. یہ متفقہ حدیث ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. حرم امام مکہ سے میرے استاد بیان کر رہے تھے کہ وہاں پر گئے اور ان سے ولایت کے موضوع پر گفتگو ہوئی کہ تم لوگ علی کی ولایت کا، تو ان سے گفتگو میں جو عالم تھے انہوں نے فرمایا، کہا کہ اس حدیث کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟ کہا مسلم ہے، اہل سنت والجماعت کے یہاں مسلم حدیث ہے. تو پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے گئیں تو وہ کیسے گئیں؟ کیا انہوں نے اپنے امام کو پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا؟ امام کو پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا؟ اگر امام کو پہچانا تھا تو بتائیے کون ہے امام، اور اگر نہیں پہچانا تھا تو بغیر امامت کے گئیں، یعنی جاہلیت کی موت، نعوذ باللہ. جس کے اوپر آیے تطہیر کی مہر لگی ہوئی ہو، جس کی شان میں آیے مباہلہ نازل ہوئی ہو، وہ جاہلیت کی موت، نعوذ باللہ نہیں. تو پھر آپ نے اپنے امام کو یقیناً پہچانا ہوگا. تو کیا جن کی بیعت لی گئی تھی ان کی بیعت کیا انہوں نے؟ نہیں. یہاں تو ان کی رد میں پورا خطبہ فدق موجود ہے. اور اس کے بعد کہا کہ کیا رسول اللہ نے غدیر کے بعد تمہارے لیے کوئی حجت باقی رکھی؟ تو شہزادی کا اعلان ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ کون ہے امام؟ امام کون ہے کہ جس کی امامت کا زہرا اقرار کر کے جا رہی ہیں؟ معلوم ہے کہ علی ہے امام. امامت مولائے کائنات، ولایت مولائے کائنات، یعنی من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ. تو یہاں پر امام کو پہچان کے گئی ہے شہزادی، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لہذا ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے اور جواب نہیں دے پاتے ہیں اور اس طریقے کی بات کرتے ہیں. تعصب میں نہیں آنا چاہیے، عقیدے میں تعصب نہیں جاننا چاہیے، ورنہ جو حقیقت میں جاتے ہیں. احمد ابن خلیل نحوی جو علم عروض کا بہت بڑا استاد تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے شیعت کو کیوں اختیار کر لیا، مکتب تشیع کو کیوں اختیار کر لیا، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے سارے بیانات کو دیکھا اور ساری کتابوں میں دیکھا، مجھے نہیں ملتا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ملتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کہ کبھی بھی علی نے کسی کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا ہو اور کچھ مانگا ہو، کسی سے کوئی مدد لی ہو علی نے. اور اس کے برخلاف جب میں نے دیکھا تو سب کے سب علی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر کوئی انکار کرے تو وہ جھوٹا ہے. احتیاج الکل، سب کی ضرورت علی سے ہے، اور ان کا بے نیاز ہونا، غنا ہوا عن الکل، سب سے بے نیاز ہونا ہے. کہا کہ پھر اب ایسی صورت میں کیا کوئی دلیل باقی رہ جاتی ہے کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہے سوائے اس کے کسی اور کی امامت کو قبول کیا جائے؟ اتنا بڑا عالم یہ کہتا ہے. اور طرح طرح کے بہرحال واقعات موجود ہیں. ایک افریقی عالم جس کے 30,000 ماننے والے افریقہ میں تھے، وہ قم میں آئے اور قم میں ایک مرجع تقلید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم اچھی فکر رکھتے تھے، سوچ اچھی رکھتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی تقریباً 30,000 کے ان کے ماننے والے تھے. افراطی فکر نہیں تھی، لڑانے والی فکر نہیں تھی.
گمراہ کرنے والی فکر نہیں تھی، اچھی فکر رکھتے تھے، لیکن مذہب تشیع نہیں مانتے تھے۔ تو ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ آپ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو کہا کہ آخر شیعت کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ تو اس مرجع تقلید نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، غدیر کو مانتے ہو یا نہیں؟ کہا ہاں مانتے ہیں غدیر کو۔ تو کہا جب تم غدیر کو مانتے ہو تو اس اعلان میں، تو کہا مولا کا مطلب تو دوست کے ہیں یہاں پر۔ کہا اتنے بڑے مجمع میں دوستی کا اعلان کیا تھا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ، رسول اللہ نے اس کو مولا کو دوستی کے معنی میں استعمال کیا ہے، خلیفہ دوم خلیفہ اول کو تو تم مانتے ہو؟ کہاں خلیفہ اول نے جب یہ گفتگو کی ہے تو خلیفہ اول کے جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خود تم یہ بتاؤ کہ خلیفہ اول کو کس معنی میں انہوں نے استعمال کیا ہے، کہ جب خلیفہ اول نے یہ کہا ہے کہ بہرحال ان کے، میں آپ کے سامنے 30,000 بتا رہا ہوں، 3 ملین اس کے ماننے والے تھے، یعنی 30 لاکھ۔ تو خلیفہ اول نے کہا کہ میرے بعد ولی و قیم مولا عمر ہوں گے، اور عمر نے بھی، خلیفہ دوم نے بھی، اور یہ روایت موجود ہے تمہاری کتابوں میں۔ تو کہا یہاں کس معنی میں؟ کہا یہاں پر تو سرپرست کے معنی میں ہے، ولی و قیم کے معنی میں ہے، یعنی امور کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں، اس معنی میں۔ کہا عجیب بات نہیں ہے، کسی الفاظ کو اللہ کا رسول استعمال کر رہا ہے تو وہ دوست کے معنی میں ہے، اور اگر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم استعمال کر رہے ہیں تو وہ سرپرست کے معنی میں ہے، حاکم کے معنی میں ہے، ولی کے معنی میں ہے، قیم کے معنی میں ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ آغا نجم الدین طبسی وہاں پر جو بحث مباحثہ کر رہے تھے مرجع کے دفتر میں، تب جب انہوں نے کہا تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ دونوں باتیں ملنے والی ہیں؟ سر کو جھکا لیا، کہا اس طریقے سے آج تک غدیر کو کسی نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ یعنی واقعیت یہی ہے کہ اگر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم اپنے بعد والے کے لیے یہ کہیں کہ یہ مولا ہیں ہمارے بعد، تو یہ ملت اسلامیہ ان کو مولا اسی معنی میں استعمال کر رہی ہے کہ مولا کا مطلب حاکم ہے، مولا کا مطلب سرپرست ہے، مولا کا مطلب کہ اس کی ولایت کو سارے امور میں قبول کرنا ہے۔ لیکن امت اسلامیہ غدیر میں جب 1.25 لاکھ کے حاجیوں کے مجمع میں اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے، اسی لیے تو عرفات میں نہیں اعلان کیا گیا تھا، عرفات کا انتخاب اسی لیے نہیں کیا گیا تھا کہ وہاں پر تو دعا کا مسئلہ ہو جائے گا، نہیں معلوم کن ہو جائے گا۔ ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ جہاں پر کوئی بھولنے والا نہ ہو، جہاں پر کوئی حج کا مناسک میں سے، حج میں سے کوئی عمل نہیں ہے، جہاں سے سب اکٹھا ہو کے جدا ہوتے ہیں۔ اب جب اس جگہ پر پہنچ کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ غدیر کے میدان میں کہ بھلائے نہیں کوئی، دور نہ ہو کوئی، بلکہ قبول کرے، لہذا عرفات میں نہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں، ہر جگہ علی کو پہچانوایا ضرور گیا، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والے من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا۔ یہاں پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو علی کو نہیں، صرف علی ہی نہیں، علی کے پہلے سنو، اس اعلان کو سن لو کہ علی آئیں گے، علی کے بعد ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے حسین، حسین کے بعد علی، ان کا بیٹا حسین کا بیٹا، اس طریقے سے علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، حسن ابن علی۔ اب علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور اس کے بعد پھر آخری حجت کا نام لیا گیا کہ محمد المہدی، یہ 12ویں امام کا نام لیا گیا، حضرت حجت کا نام لیا، اور اس کے بعد کہا کہ سنو ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد کہ یہ جان لو کہ ان سب کا عہدہ، ان سب کا درجہ، ان سب کا کام وہی ہے جو میرا ہے، میں تمہارے نفوس پر ہوں، قابض ہوں، الست اولی بانفسکم قالوا بلی یا رسول اللہ، سب پر آپ کی حکومت ہے۔ تو کہا پھر جان
جان لو کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی جگہ پہ اعلان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن غدیر میں یہ اعلان کر کے رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہم اپنے بعد اسلام کو لا وارث چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ علی کو وارث بنا کے جا رہے ہیں، علی کو مولا بنا کے جا رہے ہیں۔ اب جو ان کی ولایت کو مانتے ہوئے اس دین سے جڑا رہے گا تو اللہ اس سے راضی ہے، وہی کامیاب ہے، اور جو اس دین سے منہ موڑے گا وہ اس دنیا میں بھی ٹھوکریں کھائے گا، آخرت میں بھی ٹھوکریں کھائے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر ان کا قیامت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس غدیر کی ولایت اور اس غدیر کی نعمت سے کہ جو ہمیں مل چکی ہے، خدایا ہمیشہ اس سے جڑے رہنے اور اس سے وابستہ رہنے اس کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کام سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما۔ خدایا ریاکاریوں سے ہمیں دور فرما، دکھاوے سے ہمیں دور فرما، اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا غدیر کے وارث، عاشورہ کے وارث، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے سچے چاہنے والوں میں قرار دے۔ خدایا جہاں جہاں بھی یہ خدمات انجام دی جا رہی ہیں، خدایا ان سب کی خدمات کو زمانے کے امام کے صدقے میں قبول فرما۔ خدایا غدیر کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم